تم اللہ کو یاد کیا کرو، مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے بچے کو بتاؤ، کون بتائے؟ آپ کو بتانا پڑے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اس اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کام کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والی ذات نہیں ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ مجھے مارتا ہے اور وہی اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مارنے والا جلانے والا اللہ کی ذات ہے، عزت و ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جلسے جلوس کے اندر یہی ساری باتیں بیان کی جاتی ہے، اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے اندر رائے ہو تو اللہ کی عبادت کرتے رہو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور اپنے آپ اور اپنے گھر والے کو دونوں کو شرک سے دور رکھو، اور توحید کے اوپر قائم رہو اور توحید کے اوپر برقرار رہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے۔ آج باپ نہیں جانتا ہے توحید کی دولت کو۔ دکان مکان لگایا، صبح سویرے اٹھتا اپنی دکان میں جاتا ہے، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو 2 رکعت نماز ادا کر لو اور پھر میں اپنی دکان کھولنے کے لیے چلا جاؤں، کیونکہ نماز ادا کریں گے یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ وفی السماء رزقکم، اللہ کہتا ہے اور میرے بندو تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرنے والا میں ہوں، میں تمہیں روزی روٹی میں دیتا ہوں، پہلے میری عبادت کر، عبادت میری کر، سجدہ میرے سامنے کر۔ اے میرے بندو میں پوری روئی زمین کے لوگوں کو کھلا سکتا ہوں، پلا سکتا ہوں، اے میرے بندو میں تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ نحن نرزقکم ایاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں کھلائیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے، شرط یہ کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی روٹی دے گا، ضرور دے گا۔ لیکن اللہ کی عبادت کیے بغیر جا کر کے بندہ دکان میں بیٹھ کر کے اپنے دکان میں روزی روٹی کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں روزی روٹی کی کنجی اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وہ صبح میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ بتایا جاتا ہے مولوی صاحب ہمارے یہاں جب فصل کا ٹائم آتا ہے تو کئی لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کھیت میں ہے، گیہوں لگا رہا ہے، مکئی لگا رہا ہے، اور جمعے کے نماز تک پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ اب تصور کیجیے آپ، توحید کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہر ہماری سانس کے اوپر اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور ہر اعتبار سے ہم اٹھیں تب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم سوئیں تب بھی اللہ کی عبادت کریں، جاگیں چلیں اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام کریں صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی کمی ہے۔ مدرسوں میں بھیج دیا اپنے بچوں کو تو مدرسوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے، لیکن جن بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجا جاتا ہے ان بچے کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی معلوم نہیں، ان بچے کو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم بھی معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارا بچہ اللہ کا نام کم لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے، اور نبی اکرم کی ذات ایسی ہے جو ذات اللہ تعالیٰ کو سب سے یاد کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ کے مقابلے، اللہ کے سامنے میں تم سب سے زیادہ میں تم سے ڈرتا ہوں، انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، تم سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔
سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں. ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں. کھانے کے بعد بھی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں. بستر میں جانے کی سمے تب بھی میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. ہاں اگر کسی مجلس سے اٹھتا ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں. کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں. ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرنے والی ذات جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا کہ ہر قدم پہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو. کھاؤ تب بھی تم اللہ کا نام لو. توحید تمہارے یہاں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے. روزی روٹی یہ یقین ہونا چاہیے. دکان میں بیٹھنے سے پہلے یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے گا اور دے کر کے رہے گا. اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ کی ذات ہے. بندہ اس بات کے اوپر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی ضرور دے گا. توحید کے اوپر برقرار رہے اور شرک سے دور رہے. اپنی دکانوں کے اندر قرآن کی آیت لٹکا دیا, باباؤں کی تعویذ لٹکا دیا اور باباؤں کی تعویذ لٹکانے کے بعد سوچتا ہے اب تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا, اب تو ہماری دکان زبردست طریقے سے چلے گی. میرے بھائیوں یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. یہ عقیدہ شرک کے اوپر مبتلا ہے. انسان دکان دے لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کرے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے اور تعویذ باندھ کر کے یہ نہ سوچے یہ تعویذ باندھنے سے میرے دکان کے اندر برکت ہوگی. توحید کو جاننے کی کوشش کیا. ابھی فلسطین کا آپ نے واقعہ سنا, چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ اور اس کے بغل میں اس کی چھوٹی سی بہن 6 سال کی بہن بغل میں ہے. اور جب بمباری ہوئی فلسطین کے اندر, جب اسرائیلیوں نے وہاں کے لوگوں نے جب فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو اسی حملے کے اندر اس کی بہن بھی زخمی ہو گئی. ذرا دنگاما کے لوگوں توحید کو ذرا دیکھو, توحید کی اہمیت کو فلسطین کے بچوں نے کتنا سمجھا, وہاں کے لوگوں نے توحید کی اہمیت کو کس طریقے سے جانا. اس کی بہن زخمی ہے, سانسیں چل رہی ہے, آخری سانس لے رہی ہے, اب نہ تب اس کی روح نکلنے والی ہے. اس کا بھائی 8-9 سال کا بھائی بغل میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بہن کو دیکھ رہا ہے, سسکتی ہوئی جا رہی ہے, روح نکلنے کو تیار ہے. لیکن بھائی ایسے وقت میں اپنی بہن کو یہ نہیں کہہ رہا ہے اور میری بہن رونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں اور یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں. لاسٹ میں آخری سمے وہ 8-9 سال کا بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے او میری بہن اپنی زبان سے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے میری بہن اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اسی کے اوپر اگر تمہاری موت ہو گئی اے میری بہن تو جنت کے اندر داخل ہوگی, کیونکہ اللہ کے نبی کا یہی جملہ ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ آخری میں نکلا وہ آدمی ایک نہ ایک جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک چھوٹا سا بچہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہا ہے, 8-9 سال کا بچہ, اس کو معلوم ہے توحید کی اہمیت, لا الہ الا اللہ کی اہمیت. اے میری بہن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتی رہو. ہمارے یہاں یہ معلوم ہے, بڑے باپ کو معلوم نہیں ہے, اس کی ماں کو معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پاور کتنا زبردست ہے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو, اس کا پاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر کا وہ زبردست محفل سجی ہوئی ہوگی, سارے لوگ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے دوران میں ایک آدمی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا ادھر رہو. وہ آدمی آئے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا تم ذرا بتاؤ, تم اپنی نیکیوں کو بتاؤ.
वो नेकियां दिखा नहीं पाएगा, बुराइयों को अल्लाह ताला उसके बुराइयों को लाएगा। और एक एक रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे, जहां तक उसकी निगाह पहुंचेगी वहां तक उसके गुनाह लिखे हुए होंगे। इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर होगा, यानी इतने बड़े बड़े रजिस्टर के अंदर उसके गुनाह दर्ज होंगे, लिखे हुए होंगे। अल्लाह ताला उसके गुनाहों के रजिस्टर को लाने का फरिश्ते को हुक्म देगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि 99 रजिस्टर को लाया जाएगा। और 99 रजिस्टर को लाने के बाद तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा ये बताओ, क्या हमारे फरिश्ते ने तुम्हारे पर तो जुल्म नहीं किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इतना गुनाह नहीं किया और मेरे फरिश्ते ने लिख दिया है? ऐसा तो नहीं है। फरिश्ता कहेगा नहीं, वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह, ये गुनाह जो लिखा हुआ ये वाकई मैंने किया है। तो अल्लाह कहेगा तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो जवाब देगा इन तमाम गुनाहों के सामने एक आध दो नेकी किस काम की? अगर होगी भी तो कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई खास नेकी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बिताका, एक कार्ड निकालेगा और उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। और उस कार्ड को तराजू के दूसरे पल्ले में जैसे अल्लाह ताला डालने का और रखने का हुक्म देगा, वैसे ही ये 99 रजिस्टर वाला पल्ला अचानक ऊपर उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पल्ला भारी पड़ जाएगा। और वो 99 रजिस्टर जिसके अंदर गुनाह लिखे हुए होंगे वो हल्के हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, ये तौहीद का पावर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो तुमने अपनी जिंदगी में इकरार किया था और इसी के पर तुम जमे रहे, तुमने शिर्क नहीं किया, तुमने अल्लाह को छोड़ करके तुमने किसी की इबादत नहीं की। जब भी तुमने इबादत की अल्लाह के सामने तुमने सर झुकाया, अल्लाह ही से तुमने मांगा, तौहीद को तुमने जाना और तौहीद के ऊपर तुम जमे रहे और उसी के ऊपर तुम्हारी मौत हुई। ये तौहीद का पावर है। तमाम गुनाह हल्के पड़ गए और ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये भारी पड़ गया। और फरिश्तों से हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये जरा देखिए आप, ये फलस्तीन का बच्चा जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत? हमारे यहाँ का बच्चा जानता है? हमारे यहाँ के बच्चे को दूसरी चीजें मालूम है। मोबाइल के अंदर कौन कौन सी गेम अभी काम कर रहा है, हमारे बच्चे को मालूम है मोबाइल किस तरीके से चलाया जाए। हमारे बच्चों को मालूम है कि किस तरीके से दूसरों को चूना लगाया जाए, किस तरीके से डकैती की जाए, चोरी की जाए, किस तरीके से बेईमानी की जाए और किस तरीके से गलत काम किया जाए। यह हमारे बच्चों को मालूम है। तौहीद की अहमियत हमारे बच्चों को पता नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अल्लाह ताला ने तौहीद को सबसे पहले रखने का हुक्म दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना की धरती के ऊपर आप आए और मदीना की सरजमीन के ऊपर आपने अपना कदम रखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर मक्का वालों के ऊपर पड़ी। मक्का वालों को जब आपने अपनी नजर से देखा और जब आपने पाया कि ये मक्का वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 360 मूर्तियों की इबादत करता है, मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस नबी को कहने का हुक्म दिया था, ऐ नबी अपनी जबान से इकरार करो और इन तमाम लोगों से कहो कि लोगों कह दो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ मक्का वाले, ऐ अरब और अजम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे, तुफ़्लिहू तुम कामयाब हो जाओगे। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, यानी एक अल्लाह की इबादत करो। और ये जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी माबूदाने बातिल हैं, इन तमाम माबूदाने बातिल की इबादत करना छोड़ो। इत्तकलौगत पराय जनेशु घर घर में धर्म पराय सतवैन भगवानो त्रिष्यति तथस्तु शंबल गराम में सौत शिव जव जाते विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। वो नबी, वो ऋषि मुनि
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ہوگا، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہوں گے اور آمنہ کے لال ہوں گے، سومتی پراترواپیم، جو سومتی کے پیٹ سے جنم لیں گے، وہ محمد جب اس دھرتی کے اوپر آئیں گے تو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو شرک سے منع کریں گے۔ محمد رسول اللہ کے جیونی کو دیکھیے، آپ نے مکہ میں بھی یہی کام کیا اور مدینہ کی دھرتی کے اوپر بھی آپ نے یہی کام کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے۔ آج ہمارے یہاں توحید کی اہمیت نہیں ہے، شرک میں لوگ مبتلا ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج ہماری توحید کمی ہے توحید کے اندر، اس وجہ سے ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہم اس مسجد کو نہیں بچا پا رہے اپنی مسجد کو، تو مسجد اقصی کے لیے کیا دعا کریں گے؟ مسجد اقصی کے لیے کون سی قربانی پیش کریں گے جب ہم اپنے بغل اپنے گاؤں کی مسجد کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری توحید اتنی کمزور کہ ہم اپنی مسجد کو آباد نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے یہاں کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ پوری رات سننے والے تقریر، جلسے کے اندر شرکت کرنے والے تقریر کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم سوئیں گے، کیونکہ میرے بھائیوں توحید کی کمی اپنے یہاں موجود ہے۔ ذرا تصور کرو، توحید کو جن لوگوں نے جانا ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرنا گوارا کر لیا، لیکن میرے بھائیوں توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، توحید سے کمپرمائز نہیں کیا۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت کا بھی واقعہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ جب اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت کو جب لایا گیا فرعون کے پاس اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، اے فرعون، یہ عورت آپ کو اللہ نہیں مانتی، آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کے اوپر یہ یقین نہیں رکھتی، اس عورت کا عقیدہ ہے کہ مارنے والا اور جلانے والا اللہ کی ذات ہے، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، یہ عورت یہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس عورت سے فرعون پوچھتا ہے، اے عورت بتاؤ کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں رب نہیں مانتی۔ اس عورت سے پھر فرعون سوال کرتا ہے، کیا تم مجھے اپنا مالک نہیں مانتی ہو؟ کیا مجھے عزت و ذلت کا مالک نہیں مان رہی ہو؟ کیا تم مجھے روزی روٹی کا مالک نہیں سمجھتی ہو؟ کیا تم میرے سامنے سجدہ نہیں کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اے فرعون، میں تجھے رب کیسے مان سکتی ہوں؟ تو میرا رب ہے ہی نہیں۔ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے وہی میرا رب ہے، تو آسمان و زمین کا رب نہیں۔ جب فرعون نے یہ جملے سنے تو فرعون نے اس عورت کو دھمکی دی، وارننگ دی کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، مجھے رب نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہیں کھولتا ہوا تیل کے اندر ڈال دیں گے، ہم تمہارے بچے کو بھی جلا دیں گے۔ اس عورت نے کہا جو بھی کرنا کر لو، ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کے بچوں کو لایا گیا، فرعون کے سامنے ان کے بچوں کو لایا گیا، عورت بھی وہاں موجود ہے۔ اب تیل کو کھولایا گیا، گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ابلنے لگا، تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کے بچے کو پکڑو اور اس تیل کے اندر ڈال دو۔ ایک بچہ کو پکڑا گیا اور تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ عورت دیکھ کر ظاہر سی بات ہے، آپ کا بیٹا کو تیل کے اندر ڈالے گا، بتائیے آپ برداشت کر پائیں گے؟ آپ کے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، آپ برداشت کر سکیں گے؟ آپ ساری شرطیں ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس عورت کے سامنے ایک بچے کو ڈال دیا گیا۔ اے عورت، اب بھی تو اللہ کا انکار کر اور میرا اقرار کر۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ دوسرے کو فرعون نے پکڑا اور دوسرے کو ڈلوایا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو۔
یہاں تک کہ اس عورت کے گودی میں ایک بچہ تھا اور وہ بچہ دودھ پینے والا بچہ تھا۔ فرعون کا لشکر آگے بڑھا اور اس عورت کے پستان سے اس بچے کو چھیننے لگا۔ عورت پیچھے ہٹنے لگی، جھجکنے لگی، ارے فرعون، ہمارے 6-7 بچے کو تم نے ڈال دیا ہے اور ہمارے سامنے میرے بچے کو تم نے مار ڈالا ہے۔ اے فرعون، اس بچے کو تو چھوڑ دو، یہ بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ، اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ اے فرعون، اس کو تو چھوڑ دو۔ فرعون کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے اپنا رب مانو تب چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ابھی بھی ٹھنڈی لگتی ہے تو ماں پہلے آتی ہے، بیٹا یہ گرم کپڑا پہن لو، وہاں جا رہے ہو نا گرم کپڑا پہن کر کے جانا، یہ جوتا پہن لو، یہ موزہ پہن لو۔ ماں کو اتنا خیال ہے کہ میرا بیٹا گھر سے نکلے گا اگر کپڑا پہن کر کے نہیں تو میرے بچے کو ٹھنڈی لگ جائے گی، میرا بچہ پریشان ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ ماں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ فرعون نے اس بچے کو چھیننے کی کوشش کی، وہ عورت گھبرانے لگی۔ اسی دوران اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی۔ وہ بچہ بول پڑتا ہے، میری ماں، آپ کو گھبرانے کی اور آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا امّا اقتحمی، اے میری ماں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، اے میری ماں، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈال لینے دو اس فرعون کو۔ اے میری ماں، آپ کو اپنے ایمان سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو لے کر کے اسی آگ کے اوپر یا اسی کھولتے ہوئے تیل کے اوپر کود جاتی ہے، جان دینا گوارا کر لیتی ہے، لیکن توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں۔ آج ہمارے چند پیسوں میں اپنا ایمان بیچنے والے لوگ موجود ہیں۔ تعویذ لے لو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، ٹھیک ہو جائے گی، تعویذ لے لیا۔ اپنی دکان میں یہ لگا لو تو تمہاری دکان میں برکت ہو جائے گی، یہ لے لیا۔ ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے، ہمارے یہاں شرک نے جنم لے لیا۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود عقائد کے اندر گڑبڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سمیہ کا بھی واقعہ سنا ہوگا، اور یہ بہت پہلے سے ہم اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت سمیہ کے ساتھ ابو جہل نے جو معاملہ کیا تھا، واقعی ہم اور آپ تو سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا ایمان تو بہت ہی کچا ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ سمیہ کو ابو جہل نے پکڑا اور اس کے سامنے اس کا بیٹا، جوان بیٹا موجود ہے، اس کو بھی باندھا ہوا ہے، اس کا شوہر بھی موجود ہے، اس کو بھی باندھ رکھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ، تم لا الہ الا اللہ کا انکار کر، اے سمیہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو، تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارے بیٹے کو اور تمہارے شوہر کو بھی چھوڑ دیں گے۔ سمیہ عورت ہے، لیکن دل کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج دیکھیے، بیٹا سامنے تڑپ رہا ہے، شوہر سامنے تڑپ رہا ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ نہیں، آئی ابو جہل، ہم اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، سمیہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا، اے ابو جہل، جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں تمہاری بات پہ آنے والی نہیں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، اے سمیہ تو بات نہیں مان رہی ہے۔ کہا، نہیں مان سکتی ہوں۔ ابو جہل نے آرڈر دیا اپنے آدمی کو کہ سمیہ کے کپڑے کو اس کے بدن سے الگ کر دیا جائے۔ ایک عورت کی ایک عزت جو ہوتی ہے
وہ سب سے اہم اس کے لیے ہوتی ہے۔ عورتیں اتنی شرم و حیا والی ہوا کرتی ہے کہ اپنا جسم دکھانا گوارا نہیں کرتی ہے، اور ایک ایمان والی تو حیا والی ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کو چھپا کر کے رکھتی ہے۔ لیکن سمیہ کہ اس حالت کو دیکھیے آپ، ابو جہل نے جیسے حکم دیا ایک آدمی آگے بڑھا اور سمیہ کے کپڑے کو الگ کرتا گیا، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا۔ جوان بیٹا بھی ہے اور اس کا شوہر بھی سامنے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، لیکن سمیہ توحید کے سامنے بالکل جمی ہوئی ہے، چٹیل میدان کی طرح جمی ہوئی ہے، ہل نہیں رہی ہے۔ ابو جہل اتنا کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بعد کے اوپر حضرت سمیہ آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اب بھی اگر نہیں مانو گی تو جانتی ہو تمہیں 2 پارٹ میں چیر دیا جائے گا۔ ایک عورت کو ننگا کیا جائے اور اس کے پیر کو 2 طرف باندھ دیا جائے اور اس کو چیر دیا جائے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیو کتنا دردناک منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا، ایمان ان کا کتنا مضبوط ہوگا۔ آج ہم اور آپ تو چند منٹ کے لیے نہیں رہ پاتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر امام صاحب 1 بجے کے بعد اگر خطبہ دینا چالو کرے، امام صاحب 1 منٹ برداشت نہیں کرتا آدمی، اور وہ آدمی جو 1:45 بجے آتا ہو، وہ امام کے سامنے ایک آدمی ایک جگہ پہ امام کو اس طریقے سے سمجھا رہا تھا، خطبہ کم سن رہا تھا، ایسے سے دکھا رہا تھا امام صاحب کو، ایسے دکھا رہا تھا، ایسے دکھا رہا تھا۔ گھڑی دیکھو، 1-2 منٹ اگر جمعہ کے خطبے میں اگر کوئی خطیب خطبہ دینے لگے تو بہت سے لوگ چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، اتنی برداشت آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا اور ابو جہل نے 2 جانوروں کے درمیان اس کو باندھ دیا۔ اب ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر اب بھی تم نے انکار نہ کیا تو اے سمیہ ہم تمہیں 2 پارٹ میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں ٹکڑا کر دیں گے۔ سمیہ کہتی ہے آئی ابو جہل جو کرنا ہے کر دو، لیکن ہم اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنے توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس سمیہ کو معلوم ہے، وہ جان رہی ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر مرنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر اگر انتقال کرتا ہے، توحید کے اوپر مرتا ہے، من ماتا لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسے حالت میں مرتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، توحید کے اوپر برقرار رہتا ہے، تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے دخل الجنہ، وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر ضرور بضرور جائے گا۔ سمیہ کو یہ حدیث معلوم ہے، سمیہ یہ جان رہی ہے کہ میرے نبی نے جو جملے کہے ہیں وہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے۔ ابو جہل نے بہت کوشش کی لیکن سمیہ نہ مانی اور سمیہ اپنے بات کے اوپر جمی رہے۔ ابو جہل نے دونوں جانور والے کو آرڈر دیا ایک پچھم کی طرف نکل پڑو اور ایک پورب کی طرف نکل پڑو، دونوں جانور اپنے اپنے سمت میں نکل پڑے اور سمیہ کو 2 پارٹ میں چیر دیا گیا، لیکن سمیہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے علاوہ دوسرا جملہ نہیں نکلا اور یہ ابو جہل کی باتوں میں نہ آیا۔ آج ہمارے یہاں توحید کی اتنی کمی ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں برائیاں ہیں، جو برائیاں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے سماج کے اندر، توحید کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے اوپر اگر ایمان ہو، اللہ سے ڈر ہو تو آدمی ہر برائی سے بچے گا۔ توحید جس کی جتنی مضبوط ہوگی، یاد رکھو میرے بھائیو، اس کا ہر معاملہ اتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ سے جو جتنا ڈرنے والا ہوگا، برائیوں سے بھی اتنا سنبھلنے والا ہوگا۔ اللہ کے اوپر جس کو جتنا یقین ہوگا، جو جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو جاننے والا، میری زندگی کا مالک ہے،
رات کی تاریکی میں بھی وہ غلط کام کرنے سے بچے گا اور دن کے اجالے میں بھی غلط کام کرنے سے بچے گا۔ ہاں وہ آدمی حلال و حرام کی بھی تمیز کرے گا، اس کو معلوم ہوگا اندہ علیم بذات الصدور، میرا اللہ میرے دل کی دھڑکن کو جاننے والا ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے بندہ اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے۔ جس کی توحید جتنی زیادہ مضبوط ہوگی میرے بھائیوں، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اور وہ اللہ سے اتنی ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ توحید والا جس کی توحید جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس کا ایمان اتنا پکا ہوگا، اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا اور اتنا ہی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب اگر ہماری مسجد اگر ویران ہے تو ہمارے اندر توحید کی کمی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہو تو کہو، لیکن اگر مسجدیں ویران ہیں تو توحید کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں شرک نے جنم لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں اس کو بھی آپ یاد رکھیں، اس بات کو بھی آپ ذہن کے اندر ڈال لیجئے۔ شرک صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مورتی کے سامنے سجدہ کرے، شرک صرف اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی قبر کے سامنے جا کر کے سجدہ کرے، ٹیک لگائے اور کسی مزار کے سامنے جا کر کے بیٹا بیٹی مانگے، کسی مورتی کے سامنے بیٹا بیٹی مانگے۔ شرک اس کو صرف نہیں کہا جاتا ہے، شرک اس کو بھی کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی آدمی، شرک اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی دکان کے اندر بیٹھتا ہو اور جب مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہو اور آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہ جاتا ہو، سوچتا ہو اگر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کہیں کوئی کسٹمر نہ آ جائے اور کسٹمر یہاں آئے گا اور یہاں میری دکان بند رہے گی تو میرا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ شرک اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ آدمی کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ کرنے لگے اور دکان میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے لگے اور مسجد کے اندر بھی نہ جائے۔ یہ بھی شرک ہے کہ تم کو اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین نہیں ہے کہ مسجد کے اندر میں جاؤں گا اور یہاں میرا کوئی کسٹمر آ جائے گا تو میری دکانداری کے اندر کمی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین ہوتا دکانیں بند کر لیتے اور آپ مسجدوں کی طرف نکل جاتے۔ آج بھی کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی جگہوں پہ، اب اس علاقے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری جگہوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خادم سے کہتے تو تم دکان میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر کے، آذان ہو چکی ہے، وہ دکان چھوڑ کر کے مسجدوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، جتنا میرے حصے میں کمائی لکھا ہوگا اتنا ہی میں کماؤں گا، اس سے زیادہ میری کمائی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے، شرک نے جنم لے لیا ہے اور شرک کے علاوہ بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے، لیکن شرک نے زیادہ جنم لے لیا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے معاذ ابن جبل سنو تم شرک مت کرنا، اے معاذ ابن جبل تم شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے معاذ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تم سجدہ مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اے معاذ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، شرک مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو سکھا رہے ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل کو بتا رہے ہیں، اے مسلمانوں آج ہمارے اندر توحید کی کمی آ چکی ہے اور ہمارے یہاں شرک نے جنم لے لیا ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے بے مسلمان نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے یہاں شرک نے جنم لے لیا ہے اور آج ہم دوسرے غلط طریقوں کے اندر آج مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر عقائد کے اندر گڑبڑی آئی تو آئی کیسے؟ اتنے جلسے ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہو تو بتائیے آپ، کوئی ایسا گاؤں اور ایسی بستی ہے جہاں پہ جلسہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی اس کٹیہار اور پورنیہ کے ایریے میں بتائیے، ایک گاؤں کے اندر دو جلسے ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی کے شروع میں اور ایک گرمی کے شروع میں۔ کچھ جگہوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ دو وہاں پہ تعلیم کا دو جگہ ہے، مدرسہ دو ہے،
تو ایک مدرسے والے نے پہلے جلسہ کیا تو دوسرے مدرسے والے نے 2-3 مہینہ بعد جلسہ کیا، ایسا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس مسجد میں آپ جائیے تو آپ کو نمازیوں کی کمی ملے گی۔ آپ اس مسجد کے اندر جائیے تو آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے ہاتھ کے اندر وہ کڑا پہننے والے ملیں گے، کچھ بچوں کو آپ دیکھیں گے تعویذ پہننے والے ملیں گے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ سب برائی آ چکی ہے۔ اب اس کا ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلسہ لوگ آتے ہیں، انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، جلسے سے جو پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے ان پیغام کے اوپر ہم اور آپ غور و فکر نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو توحید کے اوپر چلنے والا بناؤ۔ اپنے بچے کو شروع سے جب بچہ بولنے کا لائق ہو تو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اپنے بچے کو بتاؤ کہ میرے بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ بچہ بڑا ہو، 6-7 سال کا بچہ ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جاؤ اور نماز پڑھنے کا بھی تم حکم دو۔ جب بچہ نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو تو بچے کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میرے بچے تیرے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، یعنی اے میرے بچے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، تو چل رہا ہے اسے اللہ کی مہربانی ہے، تو کھا رہا اسے اللہ کی مہربانی ہے، تو جی رہا اسے اللہ کی مہربانی ہے۔ اے میرے بیٹے اس اللہ کی عبادت کرتے رہنا، ہر حال میں تمہیں عبادت کرنا۔ اے میرے بچے اگر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، تو اے میرے بچے تم بیٹھ کر کے نماز پڑھ، اور بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آیا، آدمی بستروں کے اندر چلا گیا، فجر میں اٹھ نہیں سکتا۔ گرمی کا موسم آیا تو نمازی بن گیا، رمضان کا مہینہ آیا تو عبادت کرنے لگا، اور رمضان کا مہینہ ختم تو عبادت بھی ختم۔ اور لوگوں اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والوں، اپنے خواہشات کے اوپر چلنے والوں، اپنے دلوں کی باتوں کو ماننے والوں اور اپنے خواہشات کے اوپر عمل کرنے والوں، یہ بھی تو شرک ہے، اس کو بھی تو شرک کہا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ٹھنڈی کا مہینہ ہو یا گرمی کا مہینہ ہو، اسلام کا جو قانون ہے اور محمد الرسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے کہ ہر حال میں تم اللہ کی عبادت کرو۔ مجلس میں بھی بیٹھو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، راستے میں جاؤ تب بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ توحید آپ کی یہاں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، اور شرک آپ کی یہاں کہیں بھی پنپنا نہیں چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر جائزہ لو، اپنے گھر کے اندر ٹٹولو کہ میرے گھر کے اندر کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، میرے یہاں میرا بچہ شرک میں مبتلا تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج سیریل نے، آج فلموں نے اور آج دوسری چیزوں نے اپنے بچے کے اندر سے توحید کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہمارا بچہ نکلتا ہے، اگر کوئی بلی سامنے سے گزر جائے تو آج ہمارا بچہ رک جاتا ہے، بلی گزر گئی ہے، کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، یہ بلی ہمارے زندگی کا مالک ہو سکتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اس وجہ سے آدمی کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں توحید کی کمی آ چکی ہے اور شرک نے ہمارے یہاں جنم لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا، آئے اللہ کے نبی بتائیے اللہ کے نظر میں اور اللہ کی درشٹی میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ذنب اعظم عند اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں مجھے کھلا رہا پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یا یہ سوچئے آپ اپنے غلام کو پیسہ دیتے ہیں، اپنے غلام کو سب کچھ دیتے ہیں، آپ کا غلام جب بھی پیسہ مانگتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا غلام آپ کی بات نہ مانے،
یا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بیوی کو آپ اپنے بیوی کو فرمائش کے مطابق ہر چیز لا کر کے دیں. بیوی بولے میک اپ کا سامان لا دو، آپ نے لا دیا. چوڑی لا دو، آپ نے چوڑی لا دیا. آپ کی بیوی بولتی مجھے کپڑا لا دو، آپ نے کپڑا دے دیا. آپ کی بیوی بولتی مجھے فلاں فلاں چیز لا کر کے دے دو، آپ نے لا کر کے دے دیا. لیکن آپ کی بیوی آپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، آپ کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے. آپ اس کو بولتے ہیں میری بیوی میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اے میری بیوی بن سور کر کے باہر بازار میں مت نکلنا، اے میری بیوی میرے گھر کے اندر کسی غیر اجنبی کو آنے کی اجازت مت دینا. لیکن آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے، آپ جب کہیں چلے جائیں تو کسی غیر مرد کو اپنے گھر کے اندر بلائے، آپ کے بستر میں اس کو سلائے اور اس کے ساتھ انجوائے کرے. بتاؤ مسلمانوں، کیا تم اپنے بیوی کے اس رویے کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے بیوی کی اس عمل کو برداشت کر سکتے ہو؟ آپ کی بیوی جس کو آپ نے سارا چیز دیا اور آپ کی بیوی آپ کی جگہ کسی اور کو حق دے دے، اپنے بستر میں کسی کو بلا کر کے سلائے، اس کے ساتھ غلط کام کرے، بتاؤ کیا تم اپنے بیوی کو ایک بھی دن اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا کرو گے؟ آپ کا جواب ہوگا مولوی صاحب گھر میں رکھنا دور کی بات ہے، میں اپنی بیوی کی گردن اڑا دوں جس بیوی کے لیے میں کما کر کے لا کر کے سارا چیز دے رہا ہوں، اور میری بیوی میری جگہ کسی اور کو دے دے تو اس بیوی کو جینے کا حق نہیں ہے. اب بتاؤ، جب تم اپنے بیوی کو اپنے گھر کے اندر ایک دن رکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کے فرما برداری نہ کی. آپ کی بیوی کو آپ نے کپڑا دیا، مکان دیا، آپ نے اپنے بیوی کو زیور دیا، آپ نے اس کو میک اپ کا سامان دیا، لیکن آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیوی کو یا تو طلاق دے دیا یا تو اپنے گھر سے دھکے مار کر کے بھگا دیا. اب بتاؤ، جو اللہ ہمیں سانس بھی دے رہا ہے، روزی روٹی بھی دے رہا ہے، ہم چل رہے ہیں اسے اللہ کی مہربانی ہے، ہم کھا رہے ہیں اسے اللہ کی مہربانی ہے، ہم جی رہے ہیں اسے اللہ کی مہربانی ہے. میرے بھائیوں، اب اس کے باوجود ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور سے لو لگائیں، کسی اور کے سامنے مانگیں اور مزاروں کے سامنے چادر چڑھائیں، بتاؤ کیا اللہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے میرے بندوں میں سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں شرک کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، تو توحید کو جاننے کی کوشش کیجئے اور شرک کے نقصانات کو سمجھیے اور اپنے یہاں سے شرک کو ختم کیجئے اور اللہ کی ذات کے پر پورا بھروسہ کیجئے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی روزی روٹی دے گا، اور وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ روزی روٹی دے سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے پر پورا ایمان اور پورا یقین ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کے پر ایمان اور یقین نہیں کر سکتا ہے، میرے بھائیوں آپ سمجھ جائیے اس کا ایمان کچا